لوٹا گم گیا قسط نمبر 1 ملک صفدر حیات ناول 9 لکھا ہار کی چوری کی کہانی آپ نے پرانی کتابوں یا کہانیوں میں شاید کہیں پڑھی ہوگی۔ یہ بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں کی دنیا کی ایک خیالی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو ایک حقیقی ہار کی چوری کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ راجوں مہاراجوں اور نوابوں کی نہیں، بلکہ ان گھرانوں کی کہانی ہے جہاں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کا ایک ہلکا سا ہار ساری عمر کی محنت اور مشقت سے پیسہ کر کے جمع کی ہوئی پونجی سے بنایا کرتے ہیں، اور جہاں کوئی بیٹی اس وقت تک بیاہی نہیں جاتی جب تک اس کا باپ اپنا خون، اپنا سکون اور اپنی نیندیں سونے کے ہار کی صورت میں اپنی بیٹی کے گلے میں نہیں ڈالتا۔ اگر سونے کا یہ ہار، جس کی چمک میں ایک غریب باپ کی خون کی لالی ہو، وہ چوری ہو جائے تو وہ باپ خودکشی نہ کرے گا تو پاگل ضرور ہو جائے گا۔ ایسا ہی ایک باپ میرے پاس آیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا سی بھی چمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت نے اس کی آنکھوں کے نور سے محروم کر دیا ہے۔ اس نے آتے ہی کہا، جناب، میرے گھر سے سونے کا ایک ہار اور کچھ نقدی چوری ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کب؟ اس نے کہا، 5-6 روز ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو آج پتہ چلا کہ چوری ہوئی ہے؟ اس نے کہا، میں چوری کا صحیح دن اور وقت تو نہیں بتا سکتا۔ 5-6 روز قبل پتہ چلا کہ ٹرنک سے سونے کا ہار اور نقدی غائب ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کب، کیسے، کس وقت اور کس طرح کوئی ہاتھ صاف کر گیا۔ میں نے کہا، آپ میرے پاس اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنے طور پر چوری کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور چور کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ چوری ایک عورت نے کی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہی، مگر ثبوت ایسا ملا ہے کہ جسے جھٹلا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، آپ مجھے وہ ثبوت بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ اس عورت کے نام پر لوٹا گم گیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ ہم نے مولوی صاحب کو بلایا تھا، وہ لوٹے والا عمل کرتے ہیں۔ اس عورت کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑی تو لوٹا گم گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے لوٹا گھومتا ہوا دیکھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاں لوٹے کے ذریعے چوری کا سراغ لگانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دیہات میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ لوٹے کا عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ عامل مٹی کا لوٹا لے کر آتا ہے اور لوٹا زمین پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اسے ایک 10-12 سال کا لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے۔ جن افراد پر چوری کا شک ہو، انہیں ارد گرد بٹھا لیا جاتا ہے۔ عامل کچھ پڑھتا ہے، پھر ایک متشبہ فرد کے نام کی پرچی لوٹے میں ڈالتا ہے۔ اگر لوٹے میں کوئی حرکت نہ ہو تو اس متشبہ کو شک سے بری کر دیا جاتا ہے۔ لوٹے میں سے اس کے نام والی پرچی نکال لی جاتی ہے، کسی دوسرے متشبہ فرد کے نام کی پرچی ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح باری باری کر کے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اگر چور ان متشبہ افراد میں سے ہو تو جوں ہی اس کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے، لوٹا تھوڑا گھوم جاتا ہے۔ میں ایسی کوئی رائے نہیں دوں گا کہ لوٹا چوری کی ہر پرچی پر گھومتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنے سے لوٹا گھومتے کبھی نہیں دیکھا، لیکن متعدد افراد سے اس کے متعلق سنا ضرور ہے۔ میں تھانے دار تھا، مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ چوری کی یا کسی اور واردات کی رپورٹ آتی تھی تو میرا سر لوٹے کی طرح گھومنے لگتا تھا، لیکن یہ پتہ لگانا محال ہوتا تھا کہ میرا سر کون سے مجرم کی پرچی گھما رہا ہے۔ یہ آدمی چوری کی رپورٹ دینے آیا تھا، تو مجھے یہ سن کر ذرا بھی اطمینان نہ ہوا کہ لوٹے نے چور کا سراغ لگا لیا ہے، کیونکہ میرے لیے لوٹا کوئی شہادت نہیں تھی۔ قانون لوٹے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، میں ثبوت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے لوٹے کی گواہی بتا رہے ہیں، میں کسی لوٹے کی گواہی پر اس عورت کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، حضور، وہاں پر موجود سب لوگوں نے لوٹا گھومتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ سب لوگ اور پھر مولوی صاحب خود بھی گواہ ہیں۔ مولوی صاحب ہماری مسجد کے امام ہیں، اب امام تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ مولوی صاحب اور ان سب لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھ لیں، وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ چور وہی عورت ہے۔ میں نے اور مولوی صاحب نے اس عورت سے کئی بار کہا کہ وہ نقدی اور ہار واپس کر دے تو ہم خاموش رہیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن وہ عورت ہر بار لڑنے پر آ جاتی ہے۔
मौलवी साहब का कहा भी नहीं मानते। हमने इसके खावंद को भी ज़रा धमका कर देखा है, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी चोरी से इनकार कर रहे हैं। जबकि लोटा इस औरत के नाम पर घूमा है, और लोटा यूं ही नहीं घूमता, जो चोर होगा उसी के नाम पर घूमता है। आप इस औरत के घर की तलाशी लें तो हमारा माल इसके घर से ज़रूर बरामद हो जाएगा, क्योंकि लोटा उसके नाम पर घूमा है। इस आदमी ने जोर देकर कहा कि आप इस औरत और इसके खामन को थाने में बुलाकर ज़रा दबका शबका लगाएंगे तो वो हमारा माल वापस कर देंगे। मैंने कहा, हार और नकदी कहाँ रखे हुए थे, मुझे अच्छी तफसील बताओ। उसने कहा कि एक ट्रंक में कपड़ों के नीचे जेवरात के डिब्बे पड़े हुए थे। ये जेवरात मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए पेट बांध कर बनाए थे। इनमें हार ही सबसे ज़्यादा कीमती था। इसी जेवरात के डिब्बे के नीचे नोटों की शक्ल में कुछ नकदी रखी हुई थी। मैंने पूछा, सिर्फ हार और नकदी ही चोरी हुए हैं या कुछ और भी निकल गया है? उसने कहा, बाकी डिब्बे बिल्कुल महफूज हैं, और अजीब बात यह है कि कपड़ों को देखो, जो तय किए हुए इन डिब्बों के ऊपर पड़े हुए थे वो उसी तरह पड़े हुए हैं, इन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। मैंने मज़ीद पूछा, क्या ट्रंक को ताला लगा हुआ था? इसने हैरत का इजहार करते हुए कहा, बिल्कुल, ट्रंक को ताला लगा हुआ था, और ताला वैसे ही लगा हुआ था। ताले को तोड़ा भी नहीं गया था, बल्कि किसी दूसरी चाबी से खोला गया था। मैंने कहा, क्या वो ट्रंक किसी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ था कि जहां से बाहर का कोई भी आदमी या औरत उसे आसानी से खोल सके? इसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, ये ट्रंक तो अंदरूनी कमरे में रखा हुआ था। इस ट्रंक के ऊपर एक और ट्रंक था, और इस ट्रंक के ऊपर एक सूटकेस, और सूटकेस के ऊपर भी एक और सूटकेस था। मतलूबा ट्रंक इन सब के नीचे था। मैंने पूछा, तो क्या दूसरे ट्रंक और सूटकेस वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, सारे ट्रंक और सूटकेस उसी तरतीब के साथ रखे हुए थे जिस तरतीब से हमने पहले रखे थे। मैंने कहा, तो फिर आपको चोरी का पता कैसे चला? उसने कहा, मैंने अपनी बीवी को कुछ और पैसे इस ट्रंक में रखने के लिए दिए थे। जब पैसे रखने के लिए ट्रंक को खोला गया तो चोरी का पता चला। मैंने कहा, क्या चंद दिन पहले आप लोग घर ताला लगाकर कहीं गए थे? उसने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ एक रिश्तेदार की शादी पर गया था, लेकिन घर को ताला नहीं लगाया गया था, क्योंकि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां यहीं घर पर ही थे। मैंने पूछा, इनकी उम्रें क्या हैं? उसने बताया, बड़े बेटे की उम्र 25 साल है, इससे छोटी बेटी है, इसकी उम्र 21 साल हो चुकी है। इससे छोटी एक और बेटी है, इसकी उम्र 17 साल है, और इससे छोटा एक बेटा है, उसकी उम्र 14 साल है। मैंने पूछा, क्या घर में पर्दा है? इसने कहा, बड़ा सख्त पर्दा है, इतना सख्त कि मैं अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देता। मैंने पूछा, बेटों पर आपने किस किस्म की सख्त पाबंदी आयद कर रखी है? इसने कहा, आप मेरे बेटों पर शक ना करें, वो घर में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप मेरे पास रिपोर्ट लेकर आए हैं, मुझे इस बात से ना रोकें कि मैं किस पर शक करता हूँ और क्या शक करता हूँ। इसने कहा, किसी और पर शक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं चोर की निशानदेही कर चुका हूँ, आप इसे पकड़ लें। मैंने कहा, क्या इस औरत के आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि इसे ये भी मालूम हो कि आपने जेवरात कहाँ रखे हुए हैं? क्या वो औरत सुबह शाम आती है? इसने जवाब दिया, इतनी ज़्यादा तो नहीं आती, और मेरा ख्याल है उसे ये मालूम नहीं होगा कि हमने क्या कहाँ रखा हुआ है। मैंने कहा, फिर आपने इस औरत को किस शक की बिना पर लोटे के अमल के लिए बुलाया था? वो थोड़ा घबराया, फ़ौरन बोला, हमने नहीं, मौलवी साहब ने बुलाया था। इस आदमी को इस औरत पर शक नहीं था जिसका वो बार बार नाम ले रहा था। इसके बयान के मुताबिक मौलवी साहब ने इस औरत को घर की सिमत 1-2 निशानियां बताकर कहा कि चोर वहाँ है और वो कोई औरत है। चनाचा इस औरत को बुला लिया गया और लोटा इसकी पर्ची पर गुम गया। मेरे मज़ीद कुरेदने पर इसने बताया कि इसके घर में कोई नौकर या नौकरानी नहीं है। घर में मोहल्ले की जो औरतें आती हैं वो ट्रंकों वाले कमरे में नहीं जाती। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि चोर घर में ही है। इस शक की बिना पर मैं इसकी औलाद की उम्रें पूछी थी। चोरी की ये वारदात इस आदमी के लिए नई और हैरत अंगेज़ थी।
لیکن میرے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ وہ جتنا پریشان تھا میں اتنا ہی مطمئن تھا۔ اس نے کہا، آپ میری رپورٹ لکھیں اور کارروائی شروع کریں۔ میں نے کہا، میں کارروائی شروع کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ رپورٹ نہ لکھوائیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے ٹال رہے ہیں۔ آپ کو یہ احساس نہیں کہ میں نے کس طرح بیٹی کے لیے یہ زیورات بنائے ہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ دوبارہ زیور بنانے کے لیے مجھے ایک اور زندگی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ کو ٹال نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو چور پکڑ دوں گا، لیکن یہ واردات تھانے کے ریکارڈ میں نہ آئے۔ وہ میری بات سمجھ نہیں رہا تھا، گھوم پھر کر مولوی کے لوٹے پر آ جاتا اور کہتا کہ میں اس عورت کو ذرا دھمکا کر اس سے مال برآمد کرواؤں، اور اگر وہ نہ مانے تو میں اسے گرفتار کر لوں۔ مگر چوری کی نوعیت ایسی تھی کہ میرا دماغ گھوم پھر کر اسی کے گھر پہنچ جاتا اور کہتا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ میں نے غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے رپورٹ درج کر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آدمی کون تھا۔ اسی قصبے میں ایک سرکاری ہاسپٹل تھا اور یہ آدمی اس ہاسپٹل میں ڈسپینسر تھا، اس لیے اس نے گھر میں بھی اپنا دواخانہ کھول رکھا تھا، جہاں پر وہ معمولی امراض اور زخموں پر پٹی وغیرہ کا علاج کیا کرتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا بھی کسی سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ اس آدمی کی 2 جوان بیٹیاں تھیں جو ان پڑھ تھیں۔ گھر میں پردہ بڑا سختی سے کروایا جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو پہلے ڈیوڑی آئی، اس کے آگے صحن آ گیا۔ دائیں طرف برآمدہ تھا، برآمدے کے پیچھے ایک بڑا کمرہ تھا اور ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ وہ مجھے چھوٹے کمرے میں لے گیا۔ ٹرنک اسی چھوٹے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ مکان میں اور بھی کمرے تھے، لیکن ان کمروں کا میری تفتیش سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں اور کسی کمرے میں نہ گیا۔ کمرے باہر بالکل صحن میں نکل آئے۔ صحن میں سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر گیا۔ اس مکان کی چھت دائیں بائیں اور عقب کے مکانوں سے ملی ہوئی تھی۔ اوپر سے چور آ سکتا تھا لیکن کمروں میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا۔ گھر والے صحن اور برآمدے میں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ چور کے لیے یہ مشکل بھی تھی کہ سیڑھیاں بند اور نیچے دروازہ لگا ہوا تھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ اگر کسی کو اوپر جانا ہوتا تو کھولا جاتا تھا۔ میرے جائزے نے مجھے یقین دلایا کہ چور باہر نہیں آیا، بلکہ باہر سے کوئی بھی تجربہ کار چور اگر آ سکتا تھا۔ آنے والا اگر تجربہ کار ہوتا تو سارے زیورات لے جاتا اور ٹرنک کے اوپر کے سوٹ کیس وغیرہ نیچے ہی پڑے رہنے دیتا۔ ایسی کوئی واردات جس میں چور اس جگہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ایسی واردات میں ہمیشہ کسی گھر بیدی کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ گھر بیدی عموماً گھر کے نوکر ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں نوکر یا نوکرانی کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں جب مکان کے جائزے سے فارغ ہو کر بیٹھا تو ڈسپینسر کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ میں ان چہروں پر آوارگی اور ناحلف بیٹوں کے تاثرات تلاش کر رہا تھا جو مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے بڑے بیٹے سے بات کی، لیکن جواب باپ نے دیا۔ میں نے دانستہ بڑے بیٹے سے ایک اور سوال کیا، اس کا جواب بھی باپ نے دیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ آپ جواب اسی کو دینے دیں، باپ کی موجودگی میں بیٹوں کا بولنا مناسب نہیں۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا، چلو دونوں بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں جانے لگے تو میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ چھوٹا تو مایوس نظر آتا تھا، بڑے کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ میں جان گیا کہ یہ آدمی فرعون قسم کا باپ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جوان بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ وہ بولا، اگر اولاد کو پاؤں کے نیچے نہ رکھو تو اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کبھی اپنے سامنے بولنے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں تو اب تک اپنے بڑے بیٹے کی ٹھکائی کر دیا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو میں نے وہیں بند کر دیا۔ البتہ میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا جسے میں نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا، بیشتر اس کے کہ میں اس عورت کو تفتیش میں شامل کرتا جس کے نام کی پرچی پر لوٹا گھوم گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی ہوگی۔
اور کس طرح ٹرنکوں والے کمرے میں گئی ہوگی۔ اسے اتنا وقت کس طرح ملا ہوگا کہ اس نے زیور والے ٹرنک کے اوپر سے سوٹ کیس اتارے، پھر ایک وزنی ٹرنک اتارا اور اس کے نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا اور اس ٹرنک سے صرف ہار اور نقدی نکالی، پھر اس ٹرنک کو بند کیا، اس کو تالا لگایا، پھر دوبارہ وزنی ٹرنک اس کے اوپر رکھا اور پھر سوٹ کیس رکھ دیے اور کسی کو نظر بھی آئے بغیر ہار اور نقدی لے کر چلی گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ سب باتیں جب میں نے ڈسپینسر سے پوچھیں تو اس نے کہا، یہ سب معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے کہ اس نے چوری کس طرح کی ہے۔ میں آپ کو 16 آنے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چوری اسی عورت نے کی ہے، کیونکہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مولوی صاحب نے قرآن کا کلام پڑھ کر لوٹا گھمایا تھا۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی کلام پاک کو برحق مانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں قرآن کو برحق مانتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ عورت کسی انسان کی اولاد نہیں ہے، وہ کوئی چڑیل یا جن ہوگی یا پھر کوئی بدرو ہوگی۔ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ عامل ہیں تو انہیں اس عورت کی اصلیت کا بھی علم ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی انسان اس طرح چوری نہیں کر سکتا۔ حیرت اور دہشت سے اس کا منہ کھل گیا اور وہ احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، میں اس عورت کو گرفتار تو دور کی بات ہے، اسے تفتیش میں بھی شامل نہیں کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے جن افراد پر شک ظاہر کیا تھا، کیا ان میں عورت شامل تھی؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ کے پاس اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور نہ اسے اس گھر میں اتنی بے تکلفی اور آزادی حاصل تھی کہ وہ کھلے عام اس گھر میں پھرتی رہتی اور نظر بچا کر آپ کے زیورات اٹھا لے جاتی۔ اس نے کہا، ہمیں تو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ انہیں غیب سے کوئی اشارہ ملا تھا کہ یہ عورت چور ہو سکتی ہے، اور پھر لوٹا بھی اسی کے نام پر گھوم گیا، تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا۔ میں غیب کے اشاروں کا قائل نہیں ہوں۔ اگر اس مولوی کو واقعی غیب سے اشارے ملتے تھے تو یہ مولوی میرے کام کا آدمی تھا۔ مجھے مجرموں کا سراغ لگاتے ہوئے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا، یہ مولوی غیب کے اشاروں سے مجھے تفتیش کے جھنجھٹ سے بچا سکتا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیج کر اس مولوی کو یہاں بلائے۔ وہ ایک لڑکے کو بھیج کر میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس گھر کی عورتوں سے بھی تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولا، لیکن وہ تو پردے میں ہیں، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ کی بیوی اور بیٹیاں بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ عورت کس انداز سے گھر میں آئی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جوان لڑکیوں کا کسی نامحرم کے سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں، کوئی بردہ فروش نہیں۔ آپ تو مجھے اپنی بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دیتے اور اب بیٹیوں کو بھی سامنے نہیں لا رہے، تو میں تفتیش کیسے کروں گا؟ پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی رپورٹ واپس لے لیں اور میں تفتیش کو یہیں روک دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو چھپا تو نہیں رہا، بلکہ پردے کی پابندی کروا رہا ہوں۔ وہ ان مسلمانوں میں سے تھا جن میں مذہب کی اندھی عقیدت ہوتی ہے، اپنی عقل سے ذرہ بھر بھی کام نہیں لیتے اور مذہب کے پردے میں مذہب کے منافی حرکات پہ کر گزرتے ہیں۔ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن اندھی عقیدت ان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنا ہار اور نقدی واپس لینا چاہتا ہے تو اسے میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، مگر وہ پتھر طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں مولوی صاحب بھی آ گئے۔ جی تو دوستو، کہانی کا اتنا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ واردات کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی ایپیسوڈز کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔